کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور ابھی یہ تو ترجمہ ہو گیا، ابھی تفسیر ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ حرمین شریفین میں جو آتے ہیں نا، وہ وہاں کے اگر ان کی کمی ہے تو یہاں وہ سخی ہو جاتے ہیں، یہاں پر جو خرچ کرے گا اس کو پھر اس حساب سے پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ 1 لاکھ کا ثواب ہے نا۔ اچھا، آپ مومنین سے یہ فرما دیجئے، میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگی دیتا ہے، اور خرچ میں رکاؤ اور بخل سے رزق بڑھ نہیں سکتا۔ اور شریعت کے مطابق خرچ کرنے سے گھٹ نہیں سکتا، اس لیے تم مال سے دل نہ لگاؤ، بلکہ جہاں جہاں اللہ کے حقوق، اپنے عیال کے حقوق اور فقراء اور مساکین وغیرہ وغیرہ میں پتہ نہیں کون کون آ گیا، میں خرچ کرنے کا حکم ہے، بے دھڑک خرچ کرتے رہو۔ اس سے رزق جو ہے اس میں کسی کمی کا ضرر نہ ہوگا، اور آخرت میں اس سے نفع حاصل ہوگا، کیونکہ جو چیز تم حکم خداوندی کے مواقع میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں ضرور اور اکثر دنیا بھی بدلا دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور حضرت والا نے شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان وسیع تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دسترخوان وسیع تھا، اللہ والوں کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے جناب۔ اور فرمایا کہ تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے تمہیں اس کا بدل دے دیتے ہیں، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں، کبھی دونوں میں۔ ہم اس لیے خرچ نہیں کریں گے کہ ہمیں ابھی بدل مل جائے یہاں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا جی سنیں، کائنات عالم کی تمام چیزوں میں اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، انسان اور جانور اس کو بے دھڑک خرچ کرتے رہتے ہیں، کھیتوں اور درختوں کو سیراب کرتے ہیں، پانی ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا اس کی جگہ اور نازل ہو جاتا ہے، اس میں برف سب آ گئی پگھلتی ہے جو غرض۔ ہاں، اس طرح زمین میں سے کنواں کھود کر جو پانی نکالا جاتا ہے اس کو جتنا نکال کر خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسرا پانی قدرت کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے۔ پانی نکالیں تو پانی ابلے گا کیا؟ پانی پوری طرح ابلتا ہے، وہیں رہے گا، اور پھر سڑنے کا بھی خطرہ ہے۔ اچھا جی آگے تو بس کیا عرض کروں، غرض ہاں انسان غذا کھا کر بظاہر ختم کر لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری غذا مہیا کر دیتے ہیں۔ ناشتے کے بعد پھر چائے بسکٹ، پھر دوپہر کا کھانا، پھر چائے بسکٹ، پھر رات کا کھانا، پھر وہ چائے میں ملے گی جناب۔ واہ، اصل میں یقین ہونا چاہیے نا اس بات پر، کیا جملہ ہے کہ بخل اور کنجوسی سے رزق بڑھتا نہیں ہے۔ غرض ہاں ابھی اور سنیں ذرا، بدن کی نقل و حرکت اور محنت سے جو اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی تھکے ہوئے وغیرہ سب، تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے اجزاء وہ اس کی طاقت بن جاتے ہیں۔ وہ ابھی حافظ ڈاکٹر شفقت والا سوئے، اب رات جیسی تھکاوٹ ہے، ناظم بھائی رات جیسی تھکاوٹ ہے۔ آگے سنیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام صدقہ ہے، اور کوئی آدمی جو اپنے نفس یا اپنے عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقے کے حکم میں آتا ہے۔ اور یہ حدیث بات سب نے سنی ہوئی ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کے عیال ہے جناب، موجوب ثواب ہے، اور جو شخص کچھ خرچ کر کے اپنی آبرو بچائے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کا میں ذکر نہیں کروں گا، 1-2 مثالیں وہ ابھی ذکر نہیں، اچھی بات نہیں یہاں یہ ذکر کرنا۔ اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کا بدل اس کو دے گا، مگر وہ خرچ جو فضول زائد ضرورت تعمیر میں یا کسی گناہ میں کے کام میں کیا ہو اس کے بدل کا وعدہ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شاگرد نے یہ حدیث سن کر ان سے پوچھا، یہ اس پر اشارہ سمجھ جائیں گے لوگ، کہ آبرو بچانے کے لیے خرچ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا جس شخص کے متعلق یہ خیال ہو کہ نہیں دیں گے تو عیب جوئی کرے گا، برا کہتا پھرے گا یا بدگوئی کرے گا، اس کو اپنی آبرو بچانے کے لیے دینا مراد ہے۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت کی آیت کے اشارے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو اشیاء صرف انسان اور حیوانات کے لیے پیدا فرمائی ہیں، جب تک وہ خرچ ہوتی رہتی ہیں ان کا بدل من جانب اللہ پیدا ہوتا ہے۔ جس چیز کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جانور بکری اور گائے سب سے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ان کو ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، اور شرعی قربانی اور کفارات اور اس میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے،
وہ جتنے زیادہ کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ اس کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں، جس کا ہر جگہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ بکروں کی تعداد ہر وقت چھری کے نیچے رہنے کے باوجود دنیا میں زیادہ ہے، ہر وقت چھری ہے۔ ابھی یہاں کتنے بکرے کٹے ہیں سب، سبحان اللہ۔ کتے بلی کی تعداد اتنی، حالانکہ کتے بلی کی نسل بظاہر زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہی پیٹ سے 4-5 بچے تک پیدا کرتے ہیں۔ گائے بکری زیادہ سے زیادہ 2 بچے دیتے ہیں۔ گائے بکری ہر وقت ذبح ہوتی رہتی ہے، کتے بلی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، مگر پھر بھی یہ مشاہدہ ناقابل انکار ہے کہ دنیا میں گائے اور بکروں کی تعداد بدنسبت کتے بلی کے زیادہ ہے۔ اب سنیں آگے بات۔ جب سے ہندوستان میں گائے کے ذبیحے پر پابندی لگی ہے اس وقت سے وہاں گائے کی پیداوار اسی نسبت سے گھٹ گئی ہے، ورنہ ہر بستی ہر گھر گایوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا جو ذبح نہ ہونے کے سبب بچی رہیں۔ عرب نے جب سے سواری اور بار برداری میں اونٹوں سے کام لینا کم کر دیا وہاں اونٹوں کی پیداوار بھی گھٹ گئی۔ اس سے ملحدانہ شک کا ازالہ ہو گیا جو احکام قربانی کے مقابلے میں اقتصادی اور معاشی تنگی کا اندیشہ پیش کر کے کیا گیا۔ اچھا سورہ بقرہ میں بھی ہے نا صدقے پر۔ اچھا بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ صدقے کا مطلب کیا ہے، یہی معلوم نہیں ہے بہت سے لوگوں کو۔